ور محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئے گی ہم تو مر جائیں گے گر چلی جائیں گی. ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے. ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی. ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی. تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا ہے لال ماں کا یہ غم. دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے. حال میں نے کسی کو سنایا نہیں خود تو روئی علی کو بتایا نہیں. میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں. ٹوٹی ہیں پسلیاں کر نہ پائی بیاں کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں. دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے. تم کو کھانا بھی فضا کھلائے گی اب اور سویرے وہی منہ دھلائے گی اب. تم جہاں جاؤ گے ساتھ جائے گی وہ ساتھ ماں کی طرح وہ نبھائے گی اب. پالے گی اب وہی ضد نہ کرنا کبھی خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی. دیکھو حسین میرے ایسے نہیں کہتے. اے رضا شان دل تھام لو رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو. دیکھو تم نے بلایا تو میں آ گیا جب بلاؤں گا آؤ گی وعدہ کرو. ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا جب جنازہ اٹھا پھر نہ
کہتے اور محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد بغلی والا دہلی صلوات برائے خوشنودی شہزادی زہرا بلند ترین صلوات سورہ مبارکۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الملک القدوس السلام المؤمنون المہیمین العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون والحمد للہ الذی جعلنی من المتمسکین ببدایۃ امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول المصطفى الامجد محمود الاحمد مولانا للحسن محمد. وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر. اللہم عجل لولیک الفرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید فی سورہ اعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادہ یستجیبون ویسبحون ولا یستجون. صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جو عالمین کا رکھوالا ہے، کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، عقل جیسی نعمت سے نوازا، کہ تمام حمد و ثنا اس ذات واجب کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے باوجود کوشش کے شمار نہیں کر سکتے اور نہ حق ادا کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے. آج جمعے کا مبارک دن ہے، زمانے کے امام سے منسوب دن ہے. کل شب جمعہ علماء اعمال زمانے کے امام کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کس قابل تھے. آئیے خدا کی حمد و ثنا فقط ایک جملے سے کہ جو مناجات امیر المومنین کا جملہ ہے کہ پروردگار میں بندہ گنہگار ہوں اور گنہگار پر کون رحم کر سکتا ہے سوائے بخشنے والے کے. تو بس وہی پروردگار ہے جو لائق کے حمد و ثنا ہے اور بعد اس رب العزت کے حمد و ثنا کے تمام درود و سلام موقوف ہے محمد و آل محمد پر. محفل جناب زہرا ہے
زہرا اپنے بابا کے بعد یا تو 75 دن یعنی 75 دن یا 95 دن زندہ رہی. یہ وہ ایام ہیں جو روایتوں کے مطابق 95 دن کے ایام کی روایتیں ہیں. آج جمادی الثانی کا چاند نظر آ گیا، یعنی زہرا پر کرب و الم کی تکلیفوں کی انتہا کے دن ہے. جناب زہرا پر گفتگو کرنے کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا، سورہ اعراف 7ویں نمبر کا سورہ اور اس کی آخری آیت یعنی 206 نمبر کی آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ پروردگار عالم کے نزدیک مقرب ہوتے ہیں وہ غرور نہیں کرتے. کس پر غرور نہیں کرتے؟ وہ اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ تسبیح کرتے ہیں. نہ صرف تسبیح کرتے ہیں بلکہ پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں. کہ واقعا اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو پروردگار عالم یہ بتلا رہا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول سکھا رہا ہے کہ پروردگار کی نظر میں جس بندے کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کی عزت و انکساری میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو غرور نہیں کرتے. کس پر غرور نہیں کرتے؟ اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرتے، اپنی تسبیح اور تحلیل پر غرور نہیں کرتے بلکہ سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں. شاید یہی وجہ کہ ہمارے سامنے مناجات امیر المومنین آئی کہ وہ مشکل کشا جو شافی روز محشر ہے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. شاید یہی وجہ کہ سید الساجدین کو زین العابدین کہا گیا کہ جو لوگ پروردگار کی نظر میں محترم ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، جنہیں پروردگار عالم عہدہ دیتا ہے، وہ عز و انکساری کو اختیار کرتے ہیں. اور یہ پروردگار کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے سے وابستہ کیا کہ جس نے ہمیں پہچان کروائی کہ پروردگار کی نظر میں مقرب کون ہے، عند اللہ کون ہے. کہ دعائے توسل اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ ایک جملہ جو ہر معصوم کا نام لے کر ہم دوہرا رہے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ، کہ اے پروردگار کی نظر میں محترم، اے پروردگار کی نظر میں مقرب، آپ ہماری شفاعت کروا دیجیے، شفاعت کرنے کی سفارش کروا دیجیے. ہم آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں. اور بات ہو تو جناب زہرا کی اگر بات ہو تو جناب زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نہ صرف شخصیت پروردگار کے عالم نظر میں محترم ہے بلکہ زہرا کے نام پروردگار عالم کی نظر میں محترم. کہ شیخ صدوق اہل رحمت اور علامہ مجلسی بعض روایتوں میں 6 امام سے یہ روایت منسوب ہے اور بعض روایتوں میں 5ویں امام سے یہ روایت منسوب ہے. کیا کہتے ہیں کہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ پروردگار کی نظر میں فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں جو مقرب ہیں، جو محبوب ہیں، پروردگار کی نظر میں بلند ترین نام ہیں. وہ نام کیا ہے؟ تمام ناموں پر ڈیٹیل نہیں کرنی، فقط 2 نام جس سے ہمیں درس کو حاصل کرنا. پہلا نام جو زہرا کو عطا کیا گیا وہ فاطمہ ہے. فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ جدا کر دینے والی، جس کا مطلب یہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جو اپنے محبان کو جہنم کی آگ سے جدا کر دیں گی. دوسرا نام جو جناب زہرا کو عطا کیا گیا وہ زہرا ہے، روشنی ہے، نور ہے. کہ فاطمہ زہرا وہ نور ہے کہ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر آتی تھی تو ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ وہ آسمان تک بلند ہو جایا کرتا تھا. اس کے بعد جو فاطمہ زہرا کو جو نام عطا ہوا وہ محدثہ ہے
یعنی فرشتوں سے کلام کرنے والی، فرشتوں سے باتیں کرنے والی. یہی وجہ کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ موجود ہے، کہ وہ کلام موجود ہے جو پروردگار عالم نے فاطمہ سے اللہ کروایا. یعنی فاطمہ فرشتوں سے کلام کیا کرتی تھی. اس کے بعد جو زہرا کو عطا ہوا وہ بطول ہے. یعنی فاطمہ زہرا ہر اس نجاست سے پاک ہے جو عورت فیض کرتی ہے. فاطمہ زہرا پاک و پاکیزہ ہے. اس کے بعد طاہرہ کا لقب عطا کیا گیا کہ فاطمہ زہرا پاکیزہ ہے. کہ یہی وجہ کہ حدیث کے سامنے جہاں پنجتن پاک کا تذکرہ ہے تو پہچان کروائی جا رہی ہے تو زہرا کے ذریعے پہچان کروائی جا رہی ہے. جہاں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے وہ زہرا کا گھر ہے، چادر زہرا ہے کہ جس کے نیچے پنجتن پاک موجود ہے. فاطمہ زہرا ایسی طاہرہ ہے. اس کے بعد لقب عطا ہوا زکیہ کہ فاطمہ زہرا صرف جسمانی طور پر پاک و پاکیزہ ہے بلکہ فاطمہ زہرا کا نفس بھی اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہے. اس کے بعد جناب زہرا کو لقب عطا ہوا کہ فاطمہ زہرا راضیہ ہے، فاطمہ زہرا مرضیہ ہے. یہ وہ دو لقب ہے جس پر ہمیں آج بات کرنی ہے کہ راضیہ کون ہے. راضیہ کسے کہتے ہیں؟ راضیہ وہ ہے کہ جو پروردگار کی رضا پر راضی ہے. اور مرضیہ کون ہے؟ کہ جس سے پروردگار راضی ہے. کہ جب ہم امام حسین کے لیے سورہ حسین ہم سنتے ہیں نا کہ پروردگار کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ پلٹ اپنے رب کی طرف کہ جس سے تو راضی، جس سے تیرا پروردگار راضی. جہاں اس آیت کے مصداق امام حسین علیہ السلام ہے وہاں پر یہ آیت کی مصداق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ پروردگار کی رضا پر ایسی راضی رہی. مقام فاطمہ زہرا پر کم مقام نہیں ہے. بی بی کی زندگی سے درس کو حاصل کرنا ہے، بی بی کے ان القاب کو اپنی زندگیوں میں اپنانا. کس انداز سے؟ تو آئیے پہلے مقام زہرا کو سمجھیں کہ مقام زہرا کیا مقام ہے. کہ رسول اکرم کے وہ جملے نظر آتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی اگر فاطمہ زہرا کو ایک پردے میں بٹھا دیا جائے تو جو برابری کرنے کا حقدار ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. کہ جہاں علی کو دوش رسول پر معراج نصیب ہوئی وہاں رسول نے فاطمہ زہرا کو بعزت الرسول یعنی میرا ٹکڑا قرار دے دیا. جہاں علی کو شافی محشر قرار دے دیا گیا وہاں پروردگار نے یہ کہہ دیا کہ حب فاطمہ تمہیں شفاعت کے لیے کام آئے گی. جہاں علی مولا کائنات قبر میں آ کر مدد کریں گے وہاں قبر میں کام آئے گی تو محبت فاطمہ زہرا کام آئے گی. کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی مولا کائنات سے پیچھے نظر نہیں آئے گی فاطمہ. فاطمہ زہرا کا وہ مقام ہے کہ رسول اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر جناب زہرا کا استقبال کیا کرتے تھے. اگر یہ استقبال بیٹی کے لیے ہوتا تو سنت رسول بنتا، اور کیسے ممکن ہے کہ یہ سنت رسول ہوتی بیٹی کے لیے ہوتی اور مولا کائنات اس پر عمل نہ کرتے اور زینب کے لیے تعظیماً کھڑے نہ ہوتے. یہ احترام ہے تو فاطمہ زہرا کی کا احترام ہے. فقط ایک فضیلت مولا کائنات کو ایسی ملی جو فاطمہ زہرا سے افضل ہو گئے، اور وہ فضیلت کیا تھی کہ علی فاطمہ زہرا کا بھی امام ہے، کہ مولا کائنات جناب زہرا کے بھی امام ہے. تو کہیں پر بھی کسی طریقے سے بھی مقام زہرا کم نہیں ہے. حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں نا
हम फातिमत व अबूहा व बालहा व बनीहा, कि ये फातिमा है, इनके बाबा हैं, इनके शौहर हैं, इनके बेटे हैं। अगर हदीस किस्सा को हम आम लफ्जों में बयान करें, हदीस किस्सा के नीचे कौन है? रसूल खुदा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, मौलाए कायनात है। रसूल खुदा सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, एक बड़े ओहदे पर फाइज, मौलाए कायनात अव्वलुल औसिया, सैयदुल औसिया, इमामों के भी इमाम है। हसन और हुसैन इमाम है, सरदारान जन्नत के सरदार, जवानान जन्नत के सरदार हैं, यानी हर एक एक ओहदे पर फाइज है। बज़ाहिर जनाबे ज़हरा के पास कोई ओहदा नहीं है। अगर ये सोचा जाए कि ये मीटिंग जो परवरदिगार ने कॉल की है, ये मजलिस जो परवरदिगार ने कॉल की है, किसी हाई अथॉरिटीज के लिए है, तो इसमें शामिल होने का हक वही रखता है कि जिसके पास हाई अथॉरिटीज हैं, हायर अथॉरिटीज हैं। और अगर इसमें शामिल हो रही है तो जनाब ज़हरा की जात शामिल हो रही है, यानी फातिमा ज़हरा का मकाम वो मकाम है। लेकिन मौलाए कायनात अगर बीबी की जिंदगी को समेटते हुए कह रहे हैं, मेरी छोटी बेटियां मौजूद है ना, बादशाह वक्त की बेटी है जनाब फातिमा ज़हरा, रसूल खुदा उस वक्त बादशाह है, मलिकतुल अरब की बेटी है फातिमा ज़हरा, कोई कम मकाम नहीं है। लेकिन बाद जहादत जनाब फातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात शेख सदूक रिवायत करते हैं कि मौलाए कायनात असहाब के दरमियान में बैठे हैं, कुछ खास असहाब के दरमियान में बैठे हैं, और मौलाए कायनात उस असहाब से कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं फातिमा ज़हरा के हालात तुमसे बयान करूं? असहाब हाँ में जवाब देते हैं। मौलाए कायनात फातिमा ज़हरा की तारीफें शुरू करते हैं। इसके बाद मौलाए कायनात कुछ जुमले इरशाद फरमाते हैं जो यकीनन हम औरतों के लिए दर्स है, कि जिस आयत को सरनामा कलाम बनाया गया, उस आयत को ध्यान में रखते हुए कि मौलाए कायनात कह रहे हैं कि फातिमा ज़हरा रसूल की महबूब तरीन हस्ती है। मैंने फातिमा ज़हरा को घर में मशकीज़े में पानी भरते हुए और मशकीज़े से पानी निकालते हुए इतना देखा है कि उस मशकीज़े के निशान फातिमा ज़हरा के सीने पर नजर आते थे। यानी फातिमा ज़हरा का सीना मशकीज़े की वजह से जख्मी हो जाया करता था। फिर मौलाए कायनात कहते हैं कि घर में झाड़ू देने इतना झाड़ू दिया करती थी कि फातिमा ज़हरा गर्द आलूद हो जाया करती थी। खाना पकाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए आग को इतना फूंका करती थी कि फातिमा ज़हरा का जिस्म, फातिमा ज़हरा का चेहरा उस आग की वजह से सियाह हो जाया करता था। इसके बाद मौलाए कायनात कहते हैं चक्की इतनी पीसा करती थी कि हाथ में जख्म हो जाया करते थे। फिर मौलाए कायनात कहते हैं कि यह हालत देखकर मैंने फातिमा ज़हरा से दरख्वास्त की कि फातिमा अपने बाबा से कह दीजिए कि आपको कोई तमीज़ अता करते हैं, क्योंकि मुझसे फातिमा ज़हरा की हालत देखी नहीं जाती थी। यहाँ इस मकान पर रखकर अपनी बच्चियों से अर्ज करूंगी, फातिमा ज़हरा मलिकतुल अरब की बेटी है। फातिमा ज़हरा उसकी बेटी है कि जो हाथों पर अगर संगरेजा उठा ले, जो हाथों पर पत्थर उठा ले तो सोना बन जाए। फातिमा ज़हरा वो है कि जो अपने बच्चों से कह दे कि तुम्हारे दर्जी तुम्हारे कपड़े ला रहा है तो रिज़वाने जन्नत आकर लिबास अता कर दे। वो मौजिज़ नुमा हस्ती है। लेकिन फातिमा ज़हरा हम औरतों को दर्ज दे रही है कि घर का काम करना इबादत है। राज़ियतन मर्जिया की कैफियत बचपन से ज़हरा ने वो तकलीफें उठाई हैं कि कभी अपने बाबा को पत्थरों से लहू लहान देखा,
کبھی ماں کو شیب ابی طالب میں تنہا دیکھا، بعد بابا ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ بیوی نے شکوہ نہیں کیا، مرثیہ پڑھا۔ اور کیا مرثیہ پڑھا؟ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر روزے روشن کر پڑھتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لیکن بیوی اپنے گھروں کے کام کر کر یہ بتلا رہی ہے کہ ایک عورت کے لیے مقام فخر ہے کہ اگر وہ اپنے گھرداری کو انجام دیتی ہے، گھر کے کام کو انجام دیتی ہے، راضیتم مرضیہ کی کیفیت ہے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ جا کر اپنے بابا سے کنیز لے آئی ہے، اور روایت کہتی ہے کہ جب بی بی زہرا گئی ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب خیبر فتح ہو چکا ہے، مال غنیمت ہاتھ میں آ چکا ہے، رسول خدا چاہتے تو کنیزوں کی لائن لگا دیتے، لیکن جب زہرا نے سوال کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے بیٹی، کیا میں تمہیں وہ عطا کروں کہ جو اس سے افضل ہے کہ جو تم مانگ رہی ہو، اور جو تمہارے اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور اگلی دنیا میں بھی کام آئے گا۔ اور یہ کہہ کر رسول نے جناب زہرا کو تسبیح زہرا کا تحفہ دیا۔ یعنی رسول ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اگر مشکل میں ہو، اگر پریشانیوں میں ہو، اگر بے بس ہو، غم زدہ ہو، تھکے ہوئے ہو، تو اپنے کام کے ساتھ ساتھ فقط کچھ نہیں کرنا، خدا کے نام کو اپنے نام زبان پر جاری کر دینا ہے۔ تسبیح فاطمہ زہرا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ 34 ٹائمز۔ کتنی مرتبہ سبحان اللہ؟ 33 ٹائمز۔ کتنی مرتبہ الحمدللہ؟ جبکہ یہ فضیلت جناب زہرا ہے کہ پروردگار رسول کے ذریعے پروردگار فاطمہ زہرا کو تحفہ دے رہا ہے، لیکن آج ہم نے اس تسبیح زہرا کو اتنا کمتر سمجھ لیا کہ آج نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہمیں پہاڑ سے کم نہیں لگتا، جبکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز اگر تسبیح زہرا کے ساتھ پڑھی جائے وہ 100 رکعت نماز سے افضل ہے۔ یہ تسبیح جناب زہرا کا کمال ہے کہ اگر تھکے ہوئے ہو، جناب زہرا اصول دے رہی ہیں کہ خدا کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، پروردگار نے جو عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کیجیے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس کے مقام بلند ہوتے ہیں ان کو ہم آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم انہیں آزمائیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ دوسرا اصول پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے نزدیک مقرب ہو تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرو۔ جبکہ آج ہمارا یہ حال ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے، ذرا سا کسی کا سٹینڈرڈ اوپر دیکھتے ہیں، ہم پروردگار سے شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، پروردگار کو میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا۔ جبکہ زہرا کی زندگی ہمیں درس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بیٹی ہے ملکۃ العرب کی، بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، لیکن مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ ایسے زندگی گزاری کہ رہتی دنیا کو درس دے گئی۔ فاطمہ زہرا کا مقام کوئی کم مقام نہیں ہے، راضیتاً مرضیہ ہے۔ وہ ہستی ہے جس سے خدا راضی ہے، وہ ہستی ہے جو خدا سے راضی ہے۔ یہ وہ مقام زہرا ہے کہ رسول اس در پر سلام بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ جس در کو رسول نے تقریباً 9 یا 10 مہینے تک رسول کا یہ روٹین تھا کہ روزانہ جناب زہرا کے گھر کے آگے جاتے
अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबूवा कह कर पहचानवाते हैं, लेकिन हाय बाद वफाजात बाद रहमत रसूल। यही वो दर है कि जिस पर रसूल सलाम भेज रहे हैं। अशकिया आए हैं, दरवाजे को पीटना शुरू करते हैं, अली को बाहर निकालो। मैंने कहा ना, अली वो है जो फातिमा का इमाम है। विलायत के दिफा के लिए, इमाम की हिफाजत के लिए फातिमा आगे बढ़ो। दरवाजे के पीछे से आवाज देती है, आने वाले क्या तू नहीं जानता इस दरवाजे के पीछे रसूल की बेटी मौजूद है। शहजादी का ये जुमला कहना इस बात की गवाही है कि उन लोगों से कह रहे हैं अब तक गलती कर चुके, अब समझ जाओ। ये वो दर है कि जिस दर को रसूल पहचानवाते रहे। क्या तुम भूल गए कि इस दर के पीछे, इस दरवाजे के पीछे रसूल की बेटी रहती है। मलऊन कहता कि मैंने कहा कोई भी रहता हूँ, अली को बाहर निकाले। अगर अली को बाहर न निकाला गया तो हम इस दरवाजे को भी आग लगा देंगे, इस घर में रहने वालों को भी जला देंगे। रिवायत कहती है, मलऊन कहता है कि मैंने जोर जोर से दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। फातिमा दरवाजे के पीछे दरवाजे को रोकती रही। कहते मुझे कुछ समझ न आया, आग को जला दिया गया, दरवाजे ने आग को पकड़ी। दरवाजा थोड़ा सा अपनी जगह से हिला, धक्का देना चाहा। यह मलऊन कहता है ज़हरा का हाथ नजर आया। मैंने अपने गुलाम से ताजियाना लेकर ज़हरा के हाथ पर दरवाजा धक्का लगा। फातिमा दरो दीवार के दरमियान दरवाजे की कील फातिमा के पहलू में, फातिमा गिरी, दरवाजा फातिमा के ऊपर। मलऊन कहता है हम घर में दाखिल आवाज फातिमा आई, सजदा संभालो, मेरा नाम से ज़हरा को वश आया। अरे ज़हरा बेहोश हुई, अली के गले में रस्सी बंधी, मदीने की गलियों में फिराए जा रहे हैं। उधर ज़हरा को होश आया। अरे औलाद खनखार है, बेटी है, अरे बेटियां बेटी हैं। अभी जनाबे मोहसिन की शहादत हुई है। ज़हरा खुशी से बेदार हुई, पहला सवाल किया अली कहाँ है। मालूम हुआ मदीने की गलियों में। अरे ज़हरा ने चादर को मदीने की गलियां एक एक दरवाजे को खटखटा रही है, ए मदीने वालों। इसी पर बस न हुआ, फातिमा जो सिद्दीका है दरबार में बुला लिया गया। तहरीर को जो रसूल की तहरीर थी फाड़ लिया गया। ज़हरा के मुंह पर तमाचा मारा गया। शहजादी वापस पलटी। अरे जब घर आई है ना, अरे मेरी शहजादी ज़ैनब ने माँ से सवाल कर लिया, ए ज़ईफ़ा मेरी माँ अपने घाट का भी घर नहीं है, कुछ लम्हे बाद आ जाइएगा। ज़हरा परेशान सौरभ से कहती है, ए बेटा ज़ैनब माँ को न पहचाना। ये क्या हाल हुआ, एक घंटे में जवानी से ज़ईफ़ी आ गई। जनाब ज़हरा इसी पर बस न हुआ,
ارے بابا کو رونا چاہتی ہے، رونے نہ دیا گیا، علی سے کہہ دیا گیا اے علی فاطمہ سے کہیے یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ مولا نے مدینے سے باہر اجڑا بنا دیا۔ فاطمہ ارے بچوں کو لیتی اجڑے میں جا کر بیٹھتی، مصائب کو پڑھتی، بچوں کے ساتھ ماتم کرتی، یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ اس درخت کو گزرے کو مزرار کر دیا۔ فاطمہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے۔ ذرا تصور کیجیے، ارے جب کیل فاطمہ زہرا کے پہلو میں لگی ہے، فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ارے آج بھی کسی میڈیکل سے پوچھا گیا نا، ارے سانس لینا دشوار ہے اگر ایک کراک آ جائے، لیکن ہمارا سلام ہو فاطمہ زہرا پر۔ شہزادی نے سانس لیا تو کیسے لی؟ المختصر وہ دن آیا کہ آج عجیب دن ہے، فاطمہ زہرا آج کچھ بہتر لگ رہی ہے، گھر کا کام کر چکی ہے، کپڑے دھو چکی ہے، بچوں کو نہلا دھلا کے تیار کر چکی ہے، ایک کھانا پک چکا ہے۔ مولا سوال کرتے فاطمہ طبیعت کچھ بہتر نظر آتی ہے؟ شہزادی کہتی ہے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، کاش تجھے لے جائے تو آج ہمارے پاس آ جائے گی۔ بچوں کو باپ کے ساتھ مسجد میں روانہ کیا، بیٹیوں کو مدینے کے محلے میں روانہ کیا۔ ازازارہ نے وہاں جب ماں کا دم نکلتا ہے نا، اولاد کے لیے بڑا سخت ہے۔ شاید یہی مزہ کہ زہرا چاہتی تھی میرے بچے اس قرض سے نہ گزرے۔ اسما سے کہا دیکھو اسما، حجرے سے جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھ جانا میں اس دنیا میں نہیں۔ ارے خبردار بچے آئے نا انہیں نہ بتانا، پہلے کھانا کھلا دینا۔ بچے آئے، اسما نے کہا کھانا کھا لو، کہا اماں کہاں ہے، کہا حجرے میں آرام کریں گے، کہا اسما کبھی ماں کے بغیر کھایا ہے؟ ماں کی شہادت کی خبر ملی، دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے، علی کے قدموں میں حسن گرے، بابا ماں چلی گئی۔ روایت کہتی ہے میرے مولا منہ کے بل گرے۔ غسل جناب زہرا، بچوں سے کہا گیا بیوی کی وصیت تھی نا کسی کو خبر نہ ہو، رات کی تاریخ میں غسل کب کر لینا۔ بچوں سے کہا گیا بیٹا حسن و حسین، اے زینب و حسین ذرا آہستہ رونا ہو، ارے کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ مولا غسل دینے چلے، غسل دیتے دیتے چیخ مار کر روئے، ارے مولا مشکل کشا یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو بچوں سے کہہ رہے تھے آہستہ رونا، ارے یہ کیا نازلہ بچوں سے کہہ رہے خود چیخ مار کر رہے۔ ارے جواب ملا شکستہ پہلو زہرا۔ زہرا تیار ہوا، بچوں سے کہا گیا آخری دیدار کرو۔ زینب کا سینے سے لگتی، حسن سرانے بیٹھے، حسین پائیں کی بیٹھے۔ ارے مولا نے سوال کیا، اہل منبر بیان کرتے، ارے حسین ماں سے آ کر نہ لگے۔ اہل منبر کہتے مولا نے جواب دیا جب بھی آتا تھا ماں باہیں پھیلاتی تھی۔ ارے یہ سننا تھا ماں تیرا غریب حسین آیا، بندے کو بالکل ارے حسین زہرا سے لکھتے ادھر جبرائیل علی علی حسین کو زہرا سے الگ کر دو۔
علی جنازہ لے کر تشریف چلے گئے، قبر کھودی گئی، مظلومیت مولا کائنات، چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں۔ ارے جب کسی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے نا، ایک محرم قبر کے اوپر کھڑا رہتا ہے، ایک محرم قبر کے اندر جاتا ہے، ایک اوپر سے دیتا ہے، دوسرا نیچے سے سماتا ہے۔ ہائے مظلومیت مولا کائنات! زہرا کے دو محرم بچے اتنے چھوٹے ہیں، نہ ماں کو قبر میں تان سکتے ہیں، نہ اوپر سے دے سکتے ہیں۔ ارے میرا دل کہتا ہے مولا نے رسول خدا کو آواز دی ہوگی، یا رسول خدا آپ کی امانت سپرد کرنے آیا ہوں، دستے بازوئے رسول قبر زہرا سے نمودار ہوئے، علی نے زہرا کو سپرد کیا، خبر بنا دی گئی۔ مظلومیت ابھی تک رونے نہ دیا گیا، لیکن آج تو وہ حال کر دیا کہ قبر کو بھی مخبار کر دیا گیا۔ اللہ رسول محمد کو منظر فسيعلم الذين ظلموا أيام القبر ينقلبون۔ مالا تجھے واسطہ جناب زہرا کی مظلومیت کا، زدانہ نے بی زہرا اب تک حسین کا پرسہ دیتے تھے، ماں پرسہ لینے آتے تھے، آج حسین ماں کا پرسہ لینے آئے۔ آج جدہ کا دن ہے، انشاءاللہ زمانے کا امام اپنی جدہ کا پرسہ لینا ہے۔ پروردگار تجھے اس فرض کا حسینی کا واسطہ، تجھے فرض کا زہرا کا واسطہ، ہماری صلیح عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مادر امی کو، اس درگاہ کو دنیا اور آخرت میں دن دنیا رات اپنی ترقی عطا فرما۔ جو مشکلات، جو مسائل ہم فیس کر رہے ہیں اس مادر امی کے لیے، پروردگار کو جلد از جلد سہل اور آسان فرما۔ ہمارے نام ہماری مصیبتوں کا ایک ہی ہے، ہماری پریشانیوں کا ایک ہی ہے کہ ہمارے زمانے کے نام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک